انشاءاللہ ایک تمہید اور مقدمہ غزوہ احد کے بارے میں آج ذکر کر دیا جائے۔ پچھلے دنوں میں یہ بات اللہ کی توفیق سے ہم پہنچ چکے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کے درمیان جتنی بھی چیزیں اہم ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد، یہ احد وہی جو احد پہاڑ آپ کو نظر آ رہا نا، چونکہ یہ غزوہ، یہ جنگ وہی ہوئی تھی، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احد رکھا گیا، احد رکھا گیا۔ عام طور سے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب جہاں کہیں جنگ ہوتی ہے تو اسی جگہ کے نام پر کیا ہے، اس جنگ کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے پچھلی جو جنگ ہم لوگوں نے پڑھی وہ کیا تھی، غزوہ بدر تھی، تو بدر ایک جگہ، ایک پلیس تھی، وہاں جنگ ہوئی، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا گیا۔ اب یہاں جو دوسری عظیم جنگ ہے وہ غزوہ احد ہے، کیونکہ احد پہاڑ کے پاس یہ جنگ لڑی گئی۔ احد پہاڑ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، جو احد پہاڑ سے محبت نہ کرے اس کی محبت کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، کمزور ہے۔ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جس سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جس پہاڑ سے محبت کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور کبھی آپ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو آپ اس پہاڑ کی جو تاریخی باتیں ہیں اور جو احادیث اس بارے میں اگر پڑھ کر کے جائیں گے تو واقعی جب اس کو دیکھیں گے تو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک، ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں جو غزوہ پیش آیا، اور یہ آخری غزوہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لڑا، تو وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ حتی اذا اشرفنا علی المدینہ، جب ہم مدینے سے قریب ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہذہ طابۃ، مدینے کا ایک نام کیا ہے، طابہ، پاکیزہ۔ کئی نام ہے مدینے کے، تو اس میں ایک نام کیا، طابہ، طابہ طیبہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ مدینہ ہے، یہ مبارک شہر ہے، یہ پاکیزہ شہر ہے۔ وہذا احد، اور یہ احد پہاڑ ہے، جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر چڑھے۔ وابو بکر وعمر وعثمان، اور آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرجف بہم، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اب بعض محدثین اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ خوشی سے، کہ اتنے عظیم ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں کیا ہے، اس پر چڑھ رہی ہیں، اللہ کے پیغمبر اور آپ کے تینوں یار۔ تو جب وہ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثبت احد، احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جاؤ۔ اب آپ کو یہ لگے کہ یہ کیا، احد پہاڑ کے اندر کوئی جان تو ہے نہیں، اور ہلنے لگا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ جیسے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ درخت کا آپ کے پاس آنا، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا وغیرہ وغیرہ، اور وہ ڈالی جس سے آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے اس کا رونا، یہ سب ہم گزر چکا، اس لیے ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور ہمارے اپنے خیال کے اعتبار سے ان میں جان نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سورہ بنی اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ اسراء کے اندر، کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اثبت احد، اے احد ٹھہر جاؤ۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانٌ، کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں، اور 2 شہید سوار ہیں۔ 2 شہیدوں سے مراد کون ہیں، عثمان اور علی، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پریڈکشنز بھی ہیں، یہ پیشین گوئی بھی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہ دعا کرتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما
اور اپنے نبی کے دیار اور شہر میں موت عطا فرما. تو صحابہ کہتے تھے یہ کیا دعا کرتے ہیں آپ یہاں رہتے ہیں, کوئی کافر نہیں ہے, کیسے شہادت کی موت آپ کی ہوگی؟ آپ جس جگہ ہیں یہاں تو کافر نہیں, تو کیسے شہادت کی موت ہوگی؟ تو وہ اپنی اس بات پر اصرار کرتے تھے. ہوا یہ کہ واقعی کسی کافر نے ہی ان کو قتل کیا اور شہادت کی موت ہوئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر ہوئی, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے, وہیں پر ان پر حملہ کیا گیا. اور ایسے ہی ظلمن وعدوانا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے. تو آپ دیکھیں کہ اس پہاڑ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم اس سے محبت کرتے ہیں, یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور مزید یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پر کیا ہے چڑھے, اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اسی طریقے سے اس پہاڑ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیں, اور آپ نے دین کی کئی چیزوں کو اس سے مرتبط اور جوڑنے کی کوشش کی. آپ نے کہا من صلی علی جنازۃ او علی جنازۃ, من صلی علی جنازۃ, جس نے جنازے کی نماز پڑھی, ولم یتبعها فلو قیرات, اور مٹی دینے کے لیے قبرستان تک نہیں گیا تو اس کے لیے قیرات ہے. فإن تبعها فلو قیراتان, اور جو جنازے میں شریک بھی ہوا, جنازے کی نماز بھی پڑھی اور قبر تک چلا گیا, اس کے لیے 2 قیرات ہیں. پوچھا گیا یہ قیرات کیا ہے, تو آپ نے فرمایا اصغرهما مثل احد, اصغرهما مثل احد, چھوٹا جو قیرات ہے دونوں میں سے وہ چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کتنا کلومیٹر میں ہے؟ 16-17 کہا جاتا ہے, اور یہ بڑے پہاڑوں میں سے ہے, یہ بڑے پہاڑوں میں سے ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مقام بھی بیان کیا, اور وہیں پر جنگ ہوئی تو اس کو غزوہ احد کہا گیا. یہ جنگ کیوں ہوئی, وجہ کیا تھی؟ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں غزوہ سویق جو ہوئی تھی, جس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کو لے کر آئے تھے اور حملہ بھی کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھا بھی کیا, لیکن وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے, کیونکہ کافی کمانڈر آدمی تھے, ہوشیار آدمی تھے, تو سامان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. جو ستو وغیرہ تھا سب مسلمان لے کر کے آئے, اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ السویق یا سویق رکھا گیا. یہاں پر کامیابی نہیں ملی, اور بدر کے اندر جو ناکامی ملی تھی اور بڑے بڑے لوگ جو ان کے مارے گئے تھے, وہ انتقام, وہ بدلہ لینے کے وہ در پہ تھے. تو بہت سارے لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے, اور یہ ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ, تجارتی جو قافلہ شام سے آ رہا تھا, وہ تو بچ بچا کے واپس آ گیا, مال رکھے ہوئے ہیں, پیسوں کی کمی نہیں ہے. اس وجہ سے اب کیا ہے, جنگ کی تیاری کی جائے, اور مختلف لوگوں کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا, یا فلاں قبیلے کو, آپ فلاں قبیلے کو, آپ فلاں قبیلے کو. ایک بڑی تعداد کیا ہے تیار کی گئی, تقریباً 3000 تعداد اکٹھا اور جمع کر کے, جبکہ بدر میں کتنے آئے تھے؟ 1000 تھے. تو بڑی تعداد اکٹھا اور جمع کی انہوں نے, اور سب لوگوں کے قائد کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے لوگ تھے, خالد بن ولید, عمرو بن عاص اور اکرمہ بن ابو جہل. یہ سارے کے سارے عظیم لیڈر سب اسلام کی جب آغوش میں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ کیا, عمرو بن عاص فاتح مصر ہیں, خالد بن ولید کی تاریخ سے سب واقف ہیں, اور اکرمہ بن ابو جہل بھی بڑے لیڈر تھے. تو یہ سب اس زمانے میں کافروں کی لیڈرشپ کر رہے تھے. سارے لوگ کیا ہے اکٹھا اور جمع ہو کر کے اس میں. یہ الگ بات ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ کیا ہے قتل بھی کیے جا چکے تھے بدر میں, یہ سب اکٹھا اور جمع ہو کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے. اور غزوہ احد جو ہے نا, اس کے پاس جو ابھی پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جبل رمات, وہی قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. یہ جو غزوہ ہوا, غزوہ احد پہاڑ مدینے سے بالکل قریب, مسجد نبوی سے شمال کی طرف, شمال یعنی نارتھ کی طرف نا, نارتھ کی طرف تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مسجد نبوی سے نارتھ کی طرف تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پہلے یہ تھا زمین سے 128 میٹر کی بلندی تھی اس کی, لیکن اب جانتے ہیں زمین اونچی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اب یہ فاصلہ کیا ہے کم ہو گیا, تقریباً 121 میٹر اب رہ گیا ہے.
یہ غزوہ شوال کے مہینے میں، یہ غزوہ کب ہوا؟ شوال سن 3 ہجری، شوال سن 3 ہجری، 15 شوال سن 3 ہجری، اور سبت کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا جب اس غزوے کی ابتدا اور شروعات ہوئی۔ بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے، مختصر اختلاف موجود ہے تاریخ وغیرہ کو لے کر کے، لیکن مہینہ شوال کا تھا، اور ہجری جو ہے وہ 3 ہجری تھی۔ البتہ تاریخ اور دن میں مختصر اختلاف کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس میں اس غزوے سے پہلے کئی ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، خواب کے اندر جو اشارہ تھا غزوہ احد کے واقع ہونے میں، اور غزوہ احد میں جو چیزیں ہونے والی ہیں اس کی طرف کیا ہے؟ اشارہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تلوار تھی جس کو ذوالفقار کہا جاتا تھا، سب لوگ جانتے ہیں غزوہ بدر میں یہ تلوار آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، مسند احمد وغیرہ کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس تلوار کے اندر شغاف آیا ہوا ہے، تلوار کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اسکریچ آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تعویل کی تھی وہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ہونے والی ہار کی طرف کی تھی۔ اور بعض روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے ایک بکرا گائے دیکھی ہے جس کو ذبح کیا گیا ہے۔ اس کی بھی تعویل عام طور سے یہ کی گئی کہ وہ صحابہ جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے، جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے۔ اس غزوے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارادہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی وہ یہ کہ مدینے سے باہر نہ نکلا جائے۔ جو مدینے کا مطلب تو سارا مدینہ ہے، اب کیا ہے؟ سارا مدینہ۔ اس زمانے میں جو مسجد نبی دیکھ رہے ہیں نا، یہی پورا مدینہ تھا، صحابہ کی پوری آبادی یہی قریب قریب تھی۔ اسی لیے بقی، جو آپ بقی دیکھ رہے ہیں، تو جب کسی کو رخصت کرنا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی جا کر چھوڑتے تھے، جیسے ہوتا نا کہ ایک آبادی سے ہٹ کر کے دوسری آبادی میں جانے کے لیے۔ تو بقی اس قدر دور تھا اس وقت کہ کعب بن اشرف کے قتل کی بات آئی تھی پچھلے دنوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتلین کو چھوڑنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ بقی جا کر آپ چھوڑ کر آئے تھے اور دعا کی تھی۔ ایسے ہی پڑھیں گے آپ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھاتے تھے، اقامت کہہ دی جاتی، پھر ہم میں سے کوئی شخص بقی جاتا تھا، اب فیقضی حاجتہ، اور اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، پھر اپنے گھر آتا تھا، وضو کرتا تھا، اور پھر مسجد نبی میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت ہوتی تھی۔ تو بقی اس زمانے کا حمام بھی تھا، یعنی وہ آؤٹ ایریا تھا جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے کیا ہے؟ جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے آج آپ کو لگتا ہے 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ کیا بڑا فاصلہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینے سے جہاں آبادی ہے وہاں سے باہر نہ نکلا جائے، وہاں سے باہر نہ نکلا جائے۔ لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ رہی کہ نہیں، ہم باہر نکلے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے، خاص طور سے وہ صحابہ جو کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کیا ہے؟ تیار تھے۔ اور جو افسردگی ہوئی تھی ان کو، چونکہ بدر کی جنگ پچھلی بار ذکر کیا گیا، کوئی پلان نہیں تھا، سڈنلی یہ جنگ کیا ہے؟ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے کہا تھا جو تیار وہ چل، کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زبردستی بھی نہیں کی تھی۔ اس لیے کئی ایسے صحابہ تھے جو بدر میں پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو افسوس ہوا کہ اتنی بڑی جنگ میں ان کی شرکت نہ ہو سکی، تو وہ موقع کی تلاش میں تھے تاکہ کسی طریقے سے اللہ کے لیے اس جو ہے جنگ کر سکیں اور ہونے والی کمیوں کو دور سکیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس انتظار میں تھے کہ کب انہیں یہ موقع ملے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مدینے میں ٹھہرنا چاہتے تھے، اور بعض صحابہ کی بھی یہی رائے تھی، لو ان اقمنا بالمدینہ فإن دخلوا علینا فیہا قاتلناہم، کہ اللہ کے نبی ہم یہاں ٹھہرتے ہیں، اگر وہ لوگ مدینے میں آئیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے، نہیں تو ہم ان کے پاس لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم ان کے پاس لڑنے کے لیے
نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، لیکن بعض صحابہ کی رائے تھی جس کی بنیاد پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس اور ہتھیار پہن لیے۔ اور جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں نے جنگی لباس اور ہتھیار پہن لیا ہے، اب اسے اتاروں گا نہیں، کیونکہ ایک نبی جب جنگی لباس اور پہن لیتا ہے تو پھر اسے اتارتا نہیں، حتی یقاتل، یہاں تک کی لڑائی کر لے، یہاں تک کی لڑائی کر لے۔ یہاں پھر اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی آبادی سے نکل کر کے غزوہ احد وہاں آئے، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی ترتیب وغیرہ کی تھی، جو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے مقدمہ اور پریفیس تھا کہ غزوہ احد کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور اس کا سبب کیا تھا۔ سبب وہی جو بدر میں جو ان کی ہار ہوئی تھی، اس کا انتقام اور بدلہ لینا تھا، اس کا انتقام اور بدلہ لینا تھا۔ اور بڑی تیاری کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ تیاری ہی کا نتیجہ تھا کہ ہارنے کے بعد بھی ہار نہیں مانی، اور اس کا ان کو کیا ہے ایک طریقے سے فائدہ بھی ہوا۔ اور وہی صحابہ کرام جو 70 ان کے جو مارے گئے تھے بدر میں، یہ ہوا کہ احد میں ہمارے 70 شہید کر دیے گئے، ہمارے 70 کیا ہے شہید کر دیے گئے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ دنوں میں پڑھیں گے باذن اللہ۔ سر ابو جہل کا قتل جو ہے نا جنگ بدر میں ہوا ہے، ہاں ابھی آپ نے جو ادھر نام بتایا تھا دوبارہ، اکرمہ بن ابو جہل میں نے کہا تھا، اکرمہ ابو جہل کا یہ لڑکے تھے، فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ ہو گئے وہ، اکرمہ بن ابو جہل کمانڈر اور لیڈر لوگوں میں سے تھے۔ ابو جہل کا مین نام، اصل نام کیا تھا؟ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا، عمرو بن ہشام، اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مدینے کے لوگوں، مکہ کے لوگوں کا چیف جسٹس تھا، سارے فیصلے وہی کرتا تھا، حکم فیصلہ کرنے والے کا باپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کو ابو جہل کہنا شروع کیا تھا۔ آپ بولے کہ جو کارن ان کے لیے شفا کریں گے جو بڑے گنہ گار ہیں، مجھے نہیں مل پا، تو مطلب بڑے گناہ گار سے مراد کیا ہے، اور چھوٹے گنہ گاروں کے لیے مطلب شفا نہیں کریں گے؟ نہیں، بہت اچھا، بہت جزاک اللہ خیر۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے پیغمبر بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے؟ صرف جب بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے تو چھوٹے تو اور آسانی سے لگائیں گے۔ یہاں پر اصل میں جو یہ روایت میں نے کوٹ کی تھی وہ خوارج اور معتزلہ کا کنڈم کرنے کے لیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے گنہ گاروں کی شفاعت قیامت کے دن کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس سلسلے میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ طور پر حدیث ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی یوم القیامہ، کہ میری شفاعت بڑے گنہ گاروں کے لیے قیامت کے دن کیا ہے ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا جو اسٹیپ ہے وہ کئی انداز میں مختلف ہے، انشاءاللہ کبھی کسی موقع سے اس پہ گفتگو ہو سکتا اور مزید آئے۔ تو ایک شفاعت، سب سے بڑی شفاعت اہل موقف، جو حساب کتاب والا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جنتیوں کو جنت میں جانے کی، آپ کی شفاعت بغیر حساب کتاب سے جنت میں داخل ہونے والوں کی، آپ کی شفاعت بڑے بڑے گنہ گاروں کی، آپ کی شفاعت جن کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ ہوگی تھوڑا، ان کی شفاعت اس طریقے سے۔ پھر وہ لوگ جو جہنم میں داخل ہو گئے، آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ جہنم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے، ایسی روایات بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جس میں یہ کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہنم سے جو ہے توحید والوں کو نکالا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جاؤ جتنے لوگ بھی ہیں جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، سب کو جہنم سے نکال کے لیں، سب کو جہنم سے خواہ کوئی بھی گناہ کرنے والے ہوں۔ تو آئیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ پھر ان کو کیسے پہچانیں گے؟ سجدے کے نشان اور وضو کے دھلنے کی جگہ سے ان کو پہچان کر کے جہنم سے نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے
جہنم کی ان اللہ حرم علی النار ان تاکل، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ جہنم کی آگ ان اعضاء کو کھائے جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے. ان اعضاء کو کیا ہے؟ جہنم کی آگ کیا نہیں جلائے گی، نہیں کھائے گی. تو اس نشانی سے سارے کے سارے لوگ کیا ہے نکال. اس لیے زیادہ خوش ہونے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ توحید آپ کی صحیح ہو. سب سے بڑی بنیاد یہی ہے. شرک آپ کی زندگی میں نہیں ہو. وفات ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہو. تو انشاءاللہ ہر حال میں کیا ہے جنت ہوگی. لیٹ سویر جو بھی ہو جنت تو کیا ہے پکا اور یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اہل توحید کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے بنائی ہے. بدعات دو طرح کی ہے. اگر بدعات مکفرہ ہو، کفر والی بدعات ہو تو جہنمی ہے. اور جیسے مثال کے طور بدعات صغیرہ، جیسے بہت سارے لوگ سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہاتھ یہاں رکھ کر کے آیت الکرسی اور دعا وغیرہ، یہ بھی بدعات ہے. لیکن اس بدعات کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ بدعات جو مکفرہ ہے، کفر والی پہنچانے والی ہے، جیسے یہ بھی بدعت ہے کہ آدمی غیر اللہ کو کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ عالم الغیب ہے. یہ بھی دین کے اندر کیا بدعت ہے؟ مشکل کشا سمجھنا. یہ سب کا کفر والی بدعت ہے. ایسا شخص کیا ہے ہمیں ہمیشہ کیا ہے جہنم میں رہے گا. منافق بھی دو طرح کے ہیں. ایک نفاق نفاق عملی ہوتا ہے، دوسرا نفاق نفاق عقیدے میں. اگر نفاق ہے، عقیدے میں اگر نفاق ہے، جیسے آپ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور لیکن دل سے اس کو نہیں مانتے ہیں، یا اسی طریقے سے مسلمانوں کی تباہی پر خوش ہوتے ہیں، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سے بہتر کسی اور شخص کے دین کو سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا اگر نفاق ہے تو یہ نفاق اعتقادی ہے. ان کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. کیونکہ جتنا آپ اوپر آئیں گے جہنم میں اتنا کم عذاب ہوگا. اس لیے ابو طالب کو جو عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صرف ان کے ٹکنے تک یہ جہنم میں ہوگا اور باقی حصہ خالی ہوگا، لیکن اس کے شعلے دماغ سے نکلیں گے، جیسا صحیح بخاری وغیرہ میں ذکر کیا گیا. تو سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، لیکن کیا ہوگا کہ وہ کعبین تک، ٹخنوں تک کیا ہے اتنا حصہ ان کا جہنم میں ہوگا، باقی سب خارج ہوگا. گناہوں سے ملتا جلتا سوال تھا. دوسرا ایک سیکنڈ. تو یہ نفاق اعتقادی ہے. نفاق عملی کیا؟ جھوٹ بولنا، یہ بھی نفاق ہے. وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی نفاق ہے. نمازوں میں پیچھے رہنا، یہ بھی نفاق ہے. یہ سب کیا ہے؟ اور وعدہ کر کے مکر جانا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب نفاق ہے. لیکن یہ نفاق عملی ہے. اس سے انسان اسلام سے نکلتا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے بچنا نہیں ہے. یہ خطرناک قسم کے جرم اور گناہ ہے. دیکھیے جہنم میں یہ مت آپ کے دل میں آئے کہ چلو جہنم میں چلے جائیں گے، نکال تو لیے جائیں گے. جہنم کا ایک لمحے کا دکھ بھی ہمارے اندر چکنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سے مسلم کی روایت ہے، ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمت میں پلا ہوگا، سب سے زیادہ آرام میں پلا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں لمحے بھر کے لیے داخل کرے گا. پھر اس سے جہنم سے نکال کر پوچھے گا کہ حل رأیت خیرا قط، حل مر بک نعیم قط، کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے، کوئی نعمت تمہارے پاس سے گزری ہے؟ جس کی پوری زندگی آرام میں، وہ ایک لمحے کے دکھ کے بعد کہے گا اے اللہ مجھے کبھی کوئی آرام نہیں. اور ایسے ہی وہ آدمی جو پوری زندگی تکلیف میں گزارا ہوگا، جنت میں داخل کیا جائے گا، ایک لمحے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کوئی تکلیف یاد ہے تمہیں؟ تکلیف تو مجھے کبھی ملی ہی نہیں ہے. یہی ہے حقیقت دنیا کی. کتنا بھی آپ آرام اٹھا لیں، اگر جہنم میں گئے تو ایک لمحے کے بعد کوئی آرام آپ کو یاد نہیں ہوگا. کتنی لمبی آپ دنیا میں زندگی گزار لیں، جیسے ہی مریں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو صبح یا شام تک کوئی وقت آپ دنیا میں گزار کے آئے. لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، کوئی چاش کا وقت یا شام کا وقت، اس سے زیادہ نہیں. آپ 1000 سال زندگی گزار کے جائیں گے تو آپ کو یہی لگے گا کہ آپ صبح شام کا ایک مختصر وقت دنیا میں گزارے. جیسے ہی قبر کے اندر داخل کیے جائیں گے کچھ نہیں یاد رہے گا، یہ جو پارک یہ سب کچھ بھی نہیں، ایسے ہی لگے گا آپ کو. اب دنیا میں بھی لگتا ہے 40 سال 35 سال کا ہو جائے آدمی لگتا ہی نہیں ہے.
کتنی عمر ہو گئی ہے، اور جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو لگے گا کوئی ایک لمحہ، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، دن کا کوئی ایک حصہ گزار کے آپ آئے۔ اس لیے اصل زندگی پر انسان کو کیا ہے توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ نفاق عملی اور نفاق اعتقادی۔ ایسے ہی بدعات دو طرح کی ہیں، بدعت مکفرہ ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ بدعات جس سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہ جو بڑے گناہ ہیں کبائر، اس کے اوپر موت ہوگی تب اس کو شفاعت چاہیے یا پھر دیکھیے بڑے گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر لیا تو خلاص مسئلہ، سچی توبہ اس نے کر لیا زنا سے، شراب سے، وغیرہ وغیرہ سے، یا ایسی کوئی سزا بڑا گناہ جس کی حد دنیا میں ہے، جیسے زنا کیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا یا کوڑے لگا دیے گئے تو پاک ہو گیا، وہ شراب پیا 40 کوڑے لگا دیے گئے پاک ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے بڑا گناہ کیا اور اس کو سزا نہیں دی گئی اور اس نے اللہ سے سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اور سچی توبہ کی نشانی کیا ہے؟ الاقلاع من الذنب، گناہ چھوڑ دے، والندم علی ما فعل، جو کیا ہے اس پر وہ شرمندہ ہو، گلٹی فیل کرے، والعزم اللہ یعود، اور پختہ ارادہ کرے کہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگر اس طریقے سے کسی نے توبہ کر لیا ہے تو بڑے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن بڑے گناہوں کی توبہ سے پہلے مر گیا، توبہ نہیں کیا مر گیا، تو اب یہ تحت المشیعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مشیت کے اوپر، وہ چاہے تو یوں ہی معاف کر دے اسے۔ اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد اگر زمین بھر کے گناہ لے کر آ، لیکن ان گناہوں میں کیا ہے؟ شرک نہیں، تو میں اس سے زیادہ بخشش و مغفرت لے کر آؤں گا۔ تو ایسا ہے کہ ایک آدمی بڑا گناہ کر رہا ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عدل کرتا ہوا اس کو وہ سزا دے، پھر وہ ہے۔ جیسے وہ بدکار عورت جس نے زندگی بھر بدکاری کی، غلط کام کیا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور جنت میں داخل ہو گئی۔ اس طریقے سے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اسی لیے سارے گناہ انسان اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش کی امید لگائے ہوئے ہوں، لیکن اگر کوئی آدمی شرک پر خاتمہ ہو گیا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہ لگائے۔ کیا سوال تھا آپ کا؟ یہ توبہ اگر کر لیا توبہ کر لیا تو معاف ہو گیا، لیکن اس کو یہ توبہ کے شرائط ہیں، اسے معلوم نہیں، کوئی ایسا آپ کو وہ نہیں ملے گا کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔